أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. یہ مشین مدرسے سے نہیں چل رہی؟ کسی نے کچھ نہ کہے، ہر بندے کلمہ پڑھے ہے نا. قال اللہ سبحانہ وتعالی من کفر باللہ قال اللہ سبحانہ وتعالی من کفر باللہ من بعد ایمانہ میں آج سے ہی پڑھ رہا ہوں، میرا وہم ہو گیا، میرا ذہن ادھر چلا گیا. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. گزشتہ جمعہ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا اپنی امت کی موجودگی میں امت کی بہترین خالص ایمانی کریم، امت کی بہترین خالص طیب پاکیزہ کریم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی علماء سے، عیسائی علماء سے، بنی اسرائیل، اس میں دونوں طبقے آتے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ ہم نے ان کو دنیاوی
نعمتیں بھی کمال درجے کی دی تھیں یا نہیں؟ ایسی کمال درجے کی نعمتیں جو عام امتوں کو نہیں ملی۔ سرور صاحب نے یارو چوکی جی پہ یوں دے دی، ہاں نہیں گزارا ہے، صحیح ہے جی۔ پھر رب دے کھان نو تو بندہ دکھ کیوں دے جان نو؟ ہم نے ان کو دنیاوی نعمتیں کمال درجے کی دی تھی کہ نہیں؟ دی تھی۔ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ نعمتیں ملی تھیں، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ بنی اسرائیل کو وہ دنیاوی نعمتیں کیا ملی؟ فرعون سے نجات، فرعون سے ظالم کے ظلم سے نجات سے لے کر بیت المقدس کی فتح اور حکومت تک، یہ نعمتوں کا خلاصہ ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کی اور امت کو قرآن میں بتلائیں اور سمجھائیں۔ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ نمبر 2، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت صحابہ کرام ان کی موجودگی میں اور آنے والی قیامت تک امت ان کے سامنے قرآن کے واسطے سے، ہمارے پاس قرآن آیا نہیں، صحابہ کے پاس دونوں چیزیں تھی، قرآن بھی تھا اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں نا، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قیامت تک آنے والی آپ کی امت بھی بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھے کہ ان پر دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دینی نعمتیں بھی کمال درجے کی دی تھی یا نہیں؟ یہ کہیں گے کہ وہ کمال درجے کی نعمتیں ہمیں ملی تھیں دین میں۔ کیا کمال نعمتیں تھیں وہ؟ ان کو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، بعین ہی ان کی شان نبوت اور رسالت، ان کی شان نہیں، ان کی نبوت اور رسالت محمد مصطفیٰ جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ جو کما ہے اس آیت میں، کما، اس کما کا مطلب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جیسی تھی۔ تو تھوڑی شان والے نبی تو نہیں ملے تھے۔ نمبر 2، ان کو نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ دینی نعمت کتاب ملی تورات کی صورت میں۔ تورات کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس قرآن، ہماری شریعت اور قرآن میں اوامر حکم بھی ہیں کرنے کے کاموں کے بارے میں، ہماری کتاب میں قرآن پاک میں نہ کرنے کے نواہی بھی ہیں، یہ نہیں کرنے، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، قرابت بھی ہے، عزت داری بھی ہے، پڑوسی کے احکامات بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے قتل و قتال و جہاد بھی ہے، حکومت، مملکت اور سلطنت بھی ہے۔ یہ قرآن میں جیسے ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، ایسے ہی بعین ہی یہ سارا کچھ بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا۔ پھر اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیلیوں کو ہم نے غلبہ بھی دیا۔ کیا دیا؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم به
مصر میں چلے جاؤ، جہاں پہلے حکمرانی کس کی تھی؟ فرعون کی، جہاں یہ طبقہ مظلومانہ طور پر پسا ہوا تھا پسا ہوا کہ نہیں؟ کمال درجے کا پسا ہوا تھا، ایسا پسا ہوا جیسے انسانی تاریخ میں ایسا مظلوم طبقہ کوئی نہیں گزرا۔ قرآن کہتا ہے یسومونکم سوء العذاب، بدترین سزا کا تم شکار تھے، اس سے بھی بڑی بھلا کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیی نساءکم، یذبحون ابناءکم، وہ تمہاری بیٹوں کو چھرا پھیرتے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ تھوڑا ظلم ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اس آیت کا صحیح ترجمہ تمہاری عورتوں کو بھی زندہ، تمہاری لڑکوں کو مارتے تھے، ذبح کرتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ کیوں چھوڑتے تھے؟ تمہاری لڑکیوں کو گھروں میں نوکرانی اور کام کاج کے لیے چھوڑتے تھے۔ اور کسی مفسر نے اس کا ایک اور بھی ترجمہ کیا آیت کا، اگرچہ وہ ترجمہ پسندیدہ نہیں، بڑے مفسرین نے اس ترجمے کو پسند نہیں کیا، لیکن ہے ترجمہ یہ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کی ناموس اور عزت لوٹتے تھے۔ یہ بھی شاید کا ترجمہ ہے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے عورتوں کے تقدس و ناموس و عصمت اور عزت کو وہ لوٹتے تھے۔ اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہو تو پھر ظلم مزید بڑھ گیا، ظلم پھر مزید بڑھ گیا۔ تو بنی اسرائیل پسا ہوا طبقہ تھا، پھر اللہ نے ان کو غالب کیا۔ کیسا غالب کیا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، چھوٹی چھوٹی یہودیوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کی تعداد 313 یا اس سے بھی کم، ان کو جالوت جیسے لشکر پر کیا کر دیا؟ غالب کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اور نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے، ابھی علیہ السلام بھی وہ نہیں تھے، بچے تھے، بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، جب مسلمانوں کا لشکر گزرتے ہوئے دیکھا، داؤد علیہ السلام اس لشکر میں سے بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر بچوں کی طرح لشکر میں ساتھ ہو لیے۔ جب جا رہے تھے اللہ کو ان کا یہ خلوص اور اخلاص پسند آیا، بکریاں چھوڑ کر اللہ کے رستے میں شامل ہو گئے، دین کے لیے قربانی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ ایک درخت کے پاس سے گزرے، وہاں 3 کنکریاں پڑی ہوئی تھی، ان کنکریوں میں سے آواز آئی، اے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے کام آئیں گے۔ اللہ کے ہاں تو اخلاص کی قدر ہے نہیں، کس کی قدر ہے؟ اخلاص کی۔ کام زیادہ کرنے کی نہیں، کام تھوڑا کر یا زیادہ، قدر کس کی ہے؟ اخلاص کی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں ایک بات آ گئی، قدر زیادہ کی نہیں، قدر کس کی ہے جی؟ اخلاص کی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، چاہے وہ تھوڑا ہے یا وہ زیادہ ہے۔ پورے قرآن شریف میں یہ تو آتا ہے، الذي خلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سبحان اللہ، تبارك الذي بيده الملك، برکتیں اس کی ہیں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ برکتیں اس کے بعد ہیں، نوٹ روپے پیسے کام فیکٹری دکانوں میں نہیں ہے۔
تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں اس کے پاس میں ہیں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی جان ہے، برکت اس کے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تھوڑے میں برکت دے کر کثیر کر سکتا ہے، زیادہ کو برکت مٹا کر فنا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوتا دیکھا ایسے کبھی؟ زیادہ کو فنا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بیمار کو صحت مند کر سکتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بیمار کو صحت مند کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صحت مند کو بیمار کر سکتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ذلتوں میں سے عزتیں نکال سکتا ہے، ذلیل کو باعزت کر سکتا ہے، باعزت کو ذلیل کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، ہنسا بھی وہی سکتا ہے، رولا بھی وہی سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، لڑکا اور لڑکی بھی وہی بنا سکتا ہے۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، گندا قطرہ جسے تو ٹپکا کر فارغ ہو گیا، اس گندے قطرے میں جان پیدا کر کے اس کو نبی بھی وہ بنا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی جان ہے نا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن ایسی چیزیں چل پڑتا ہے پھر چل پڑتا ہے، موضوع پھر رہ جاتا ہے۔ ہاں کہو سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں یہ تو آیا ہے کہ عمل کیا ہو اچھا، زیادہ کا نہیں آیا۔ میں نہیں پڑھا ہوں، اگر کسی حافظ کو ایسی آیت یاد ہے جہاں قرآن میں آتا ہے اکثر عملاً تو وہ پڑھے، لیکن انشاءاللہ نہیں پڑھے گا، ہے ہی نہیں، پڑھے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، العمل نہیں کہا، اللہ اکبر۔ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے عمل اچھا، سونا، خوبصورت، اخلاص والا کس کا۔ خوبصورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ تو نے ختم میں ڈال دی جگہ تو ختم میں دال کی جگہ پر تو نے حلوہ پکا دیا، یہ نہیں ہے احسن۔ کبھی اس بکواس کو تو احسن کہے، یہ بکواس کا نام احسن نہیں ہے، اس گندگی کا نام احسن نہیں ہے۔ احسن وہ ہے جتنا وہ رسول اللہ کی سنت پر ہے اتنا ہی احسن ہے، اس کو قرآن احسن کہتا ہے۔ جتنا وہ رسول اللہ کی اتنا ہی وہ احسن ہے، جتنا وہ رسول اللہ کی سنت سے دور دور ہٹتا جاتا ہے اتنا ہی وہ نجس، ناپاک، غلاظت اور گندگی بنتا جاتا ہے۔ امید ہے دل کے کانوں کے پردے پھاڑ کے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو عمل میں اخلاص۔ داؤد علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ نعمتیں کر رہا ہے کس پر؟ بنی، یہ ذہن میں بھی رہے۔ تو یہ جو آپ جو تقریر سنتے ہیں یہ کان کا چسکا لیتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں؟ ایسے تو لگنا نہیں ہے نہیں، اتوں نکلے تو اگے پیو کا قدم ہے تو قرآن شریف پڑھ کے اٹھ بیٹھے، پھر تو نے قرآن سنا نہیں، یا تو قرآن کا بے قدر ہے۔ میری ماں جیندی ہے، اللہ اس کو زندگی دے، میری ماں فوت ہو جائے، میرا جو بھی ختم دین بہ جائے، پھر ویک کا بلا عبدالحق بیٹھتا ہے وہاں؟ کبھی نہیں، قیامت تک نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ باقی کیا رہ گیا ہے؟ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں، داؤد علیہ السلام وہاں سے گزرے، کیا چھوڑ کر گزرے؟
بکریاں. اس لشکر میں حضرت طالوت بھی جا رہے تھے. کون؟ طالوت بھی جا رہے تھے. یہ تمہارا بادشاہ ہے. یہ تمہارا بادشاہ ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. ٹھیک ہو گیا؟ اس لشکر میں طالوت بھی تھا. نبی نہیں تھا، تیلی تھا. کیا تھا؟ بولو. تیل دا کولو چلان والا تیلی. تیل کا کولو چلانے والا تیلی. زیات تاریخ کے لفظ ہیں. زیات تھا. مفسرین نے لکھا ہے زیات تھا، تیلی تھا. اللہ اکبر. دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت کرتا تھا. بس یہ اس کا کمال تھا. دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت اور خادم تھا. یہ اس کا کمال ہے طالوت کا. اللہ نے کہا جتنے بھی اس لشکر میں جو بھی ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں، وہ طالوت کے ماتحت ہو کر جہاد کریں. اس کو کون پوچھے گا؟ ہاں تیرے مردے پوچھ لین تے بکری گل ہے. روز جایا کر بابے دی قبر تے. ایک دن آئے گا، ایک حضرت صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک دن آئے گا جب تو پریشان ہوگا، بابا آپ ہی انہوں پوچھ لے گا اے آ کے تھک گیا تو دیندہ نہیں، مر جائے گا تو پھر مر جائے گا تو پھر دے گا. یہ مردہ پوچھتا ہے کس کو؟ خدا کو. کروڑ لعنت ہے اس ایسی گندی شریعت پر جسے گھڑ گھڑ کر تم امت کو سناتے ہو. اس کو کوئی پوچھ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ساری کائنات کو میں پوچھوں گا، مجھے کوئی پوچھے. یہ کون کہتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل. جو چاہوں کر دوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وهم يسألون. ساری کائنات کو نبیوں سے لے کر امت تک، آدم سے لے کر محمد تک، ہر نبی کو میں پوچھوں گا. کون کہتا ہے؟ ہاں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. تین اے بھی بڑا جلدی خیال آ جاتا ہے توہین کی تیسو قرآن دی آیت سننا پھر تیری بوکی بہ جائے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. ساری کائنات کی امتیں جن کی طرف ہم نے نبی رسول بھیجے، فَلَنَسْأَلَنَّ. ہم ان کو بھی پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. نبیوں رسولوں کو بھی ہم پوچھیں گے. سورہ اعراف کہ تو آنا ہے مردہ رب نو پوچھے گا. خیر، طالوت بادشاہ ہے. داؤد علیہ السلام بھیڑ بکریاں چھوڑ کر ان کے ساتھ کس کے لیے شامل ہوئے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. چلے
درخت کے آگے سے گزرے، درخت کے نیچے پتھریاں پڑی تھیں، کنکریوں میں سے آواز آئی، اے داؤد مجھے ہمیں اٹھا لو، ہم تیرے کام آئے گی۔ بلانا کس کی شان ہے؟ نیچری موجنے کے منکر بے ایمان یہ کیا کہتے ہیں؟ پتھر بول پیا، کھوتا دماغ، یہ بھی تو بولتی ہے، بولو بولتی ہے کہ نہیں؟ اس کو کس نے بلایا ہے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، قرآن کہتا ہے ہاتھ پیر شرمگاہ ہر چیز بولے گی، یہ کہے گا ہمارے خلاف گواہی تم کیسے بول پڑے؟ ہاتھ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بلایا جس نے دنیا میں ہر چیز کو بولنے کی سخت طاقت دی تھی۔ قوت گویائی کا خزانہ اس کی مرضی ہے، زبان سے چلا دے اس کی مرضی ہے، پتھر پہ چلا دے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، جو چاہے کرتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، سبحان اللہ۔ قرآن نے یہاں تلفظ بھی کیسا استعمال کیا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، یہ ایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے اس کو بلا دے، جیسے چاہے اس کو بلا دے۔ اللہ اکبر، ھذان خصمان، یعنی ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے اسے کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو چاہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اسے وہ کر دیتا ہے۔ ایک اور آیت آ گئی قرآن میں ان ربک فعال لما یرید، رب کسے کہتے ہیں؟ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے۔ ان ربک یفعل، میں اصل میں اس آیت کو تیار وَأَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، سبحان اللہ، یہ بھی دی ان ربک فعال لما یرید۔ سورہ بروج میں ہے فعال لما یرید، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے کر دے، جس کی یہ شان ہو اس کو کہتے ہیں اللہ۔ تو پتھر بولنا پھر مشکل کم ہے؟ ہمیں ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا وہ حق ہے، ختم ہوئی بات۔ کیا کہا؟ ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا وہ حق ہے، خدا کی قسم اس کو ہم قیامت کے دن دیکھیں گے۔ جو ہمارے نبی نے بتایا جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا، ہمارے ایمان میں، مسلمان کے ایمان میں ایک بال کے برابر فرق نہیں آئے گا، ایمان میں بڑھے گا نہیں۔ اگر اس کے ایمان میں یقین اس وقت زیادہ بڑھے گا کہ وہ کنجر آج مسلمان نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی تجھے سمجھ، کیا کہا میں نے؟ نہیں آئی۔ پھر کہتا ہوں سن، ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی آخر ڈبو درود پاک پڑھے ایک باری۔
پھر سن کان کھول کر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ایسا ہوگا، ایسا ہے، ایسا ہونا ہے، ایسا ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا وہ قرآن میں بتایا یا اپنے فرمان میں بتایا؟ کیا کہا؟ ہمارے نبی نے قرآن میں بتایا یا اپنے فرمان میں بتایا؟ ہیں؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، جب ہمیں اس پر اتنا یقین ہے، اگر قیامت کے دن اللہ نے ہمیں وہ چیز آنکھ سے دکھائی اور دکھائے گا، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جب تمہاری پیشی رب کے سامنے ہوگی، جو کچھ محمد نے بتایا ہے آنکھوں دیکھے مانتے ہو، یہاں جو کچھ محمد کا بتایا ہوا پوشیدہ ہے وہ ساری پوشیدہ چیزیں لا تخفى منکم خافیہ، میدان حشر میں کوئی بھی پوشیدہ نہیں رہے گی، کوئی چیز چھپی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کو دیکھ کر ایمان میں ایک بال کے برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، یہ قرآن کہتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو دیکھ کر ایمان اور یقین بڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ ایسا مسلمان تھا، اس کو اللہ کے نبی پر ایسا یقین تھا، اس یقین سے آگے مزید یقین کی گنجائش تھی تو بڑھائے نا۔ اور جس مسلمان کے ایمان میں، کان کھول کے سن، نمازوں کا نام ایمان نہیں، روزے کا نام ایمان نہیں، حج کا نام ایمان نہیں، زکات کا نام ایمان نہیں، کعبہ کی چوکھٹ میں مرنے کا نام ایمان نہیں، ایمان محمد مصطفیٰ کی بات پر یقین کا نام ہے۔ آئی تجھے سمجھ بات؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آندھی ہے کچھ کے نہیں؟ اللہ اکبر، میرے دل میں آیت آ رہی ہے، اسے بھی پڑھ دوں۔ ہمارے ایمان میں قیامت کے دن کوئی اضافہ نہیں، یقین بڑھے گا، کیونکہ یقین کی آخری حد کا نام ایمان ہے، جس کے بعد کوئی حد۔ ہاں، ہم جب قیامت کے دن دیکھیں گے، ہم جب آیت مجھے آ رہی ہے، آیت کا نمبر دینا ضروری ہے۔ ہم جب قیامت کی سورہ صافات کی آیت پڑھنے لگا ہوں میں، جب ہم قیامت کے دن اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سن، یہاں سے ہے مضمون، لمبی ہو جائے گی آیت۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ کافر اور مسلمان کا فرق ہے، مسلم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو تو گردن جھکا لیتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور کافر انہم کانوا اذا قیل لہم، آج ان سارے کافروں کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان کو دنیا میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جاتی تھی، یستکبرون، یہ اکڑتے تھے، یہ اکڑتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ جب ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی دعوت دی جاتی تھی تو محمد کے بارے میں کہتے تھے یہ شاعر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ شاعر ہے۔ اور شاعروں کی باتیں یقینی پکی نہیں بڑکے ہوتی ہیں، شاعروں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑکے ہوتی ہیں۔ محمد بھی ایک شاعر ہے، بڑکے ہی مارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاعر بھی کہتا ہے مجنون،
محمد شاعر بھی ہے، بڑھ کے مارتا ہے، پاگل بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا میں تھے، دنیا میں ایسا کہتے تھے، آج جہنم کی راہ ہے۔ آج کس کا راہ ہے؟ مسلم۔ قیامت کے دن جب سب کچھ دیکھے گا، ایمان بڑھنے کا ذکر نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ مومن وہاں بھی کہے گا بل جاء بالحق، بل جاء بالحق۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو بتایا تھا وہ حق ہی حق تھا۔ وہاں بھی بیٹھ کر، وہاں بھی قیامت کے دن بھی یقین کی بات کرے گا، دنیا کے یقین کی۔ اور وصدق المرسلون، ہمارے نبی نے جو ہمیں پہنچایا وہ بھی یقینی تھا، وہ بھی یقینی تھا۔ اور باقی نبیوں نے اپنی امتوں کو جو بتایا تھا وہ بھی سچا تھا، وہ بھی کیا تھا؟ تو وہاں جا کر یقین بڑھنا نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یقین کہاں ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سارے کلمے والے متقی ہیں، سارے کلمے والے ولی ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، آنکھ سے دیکھا کچھ نہیں، آنکھ سے دیکھے بغیر محمد کی بات پر ایسا یقین رکھتے ہیں جو آنکھوں دیکھے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے ولایت۔ ایک یہ ھدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے، نبیوں نے جو کچھ بتایا ہمارے نبی نے بتایا۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ صافات، آیت نمبر 35، 36، 37۔ ہمارے نبی نے بتایا، باقی نبیوں نے بتایا وہ حق تھا۔ ہمارے نبی نے بتایا قیامت کے دن جوتی بولے گی، انسان کی جوتی بولے گی کہ تیرے گھر والوں نے پیچھے یہ کچھ کیا ہے، حق ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا انسان کا پٹ، انسان کی ران قیامت کے قریب بولے گی تیرے گھر والوں نے پیچھے یہ کیا ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا انسان کی ران بول کر انسان کو بتائے گی کہو ہم اس پر بھی کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جانور درندے قیامت کے قریب بولیں گے، کیا بولیں گے؟ قیامت کے قریب بولیں گے کب؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ جانیں قبر میں پڑے ہوئے دھڑ کے ساتھ ملنے کا وقت آئے گا، اس سے پہلے یہ چیزیں سب ہوں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں جو عالم بالا میں ہیں کسی کی مقام علیین میں ہیں، اللہ ہمیں مقام علیین میں جگہ عطا فرما، کسی کی مقام سجین میں ہے، اللہ ہمیں مقام سجین سے بچا۔ جب روحیں اپنی اپنی جگہ سے نکل کر انسانوں کے دھڑوں کے ساتھ جو قبر میں پڑے ہوئے مٹی اور خاک ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ملیں گی، اور مل کر لوگ سنو، مل کر لوگ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہوئے قبر سے سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہوئے؟ بول بول۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ۔ سبحان اللہ۔
یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں قبروں سے بلائے گا، جس دن اللہ لالے رن جگہ دے اینو کہ ذرا سکینہ زیادہ ہی آ گئی ہے، قرآن پڑھا جاتا تو پھر سکینہ آتی ہے، سکینہ آتی ہے باجی سکینہ، یہ جو نیند ہے یہ باجی سکینہ ہے سکینہ آنی چاہیے، باجی سکینہ نہیں آنی چاہیے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، آگے نا قرآن میں، جس دن ہمیں تمہیں قیامت کے دن قبروں سے بلائیں گے. کہاں سے بلائیں گے؟ قبروں سے بلائیں گے، منتیں کریں گے. للہ اٹھوی پہ انوار صاحب ستے پہ نے بیگم آدھی للہ للہ لالی کہتی ہے، وہ کہنی میاں صاحب اٹھ پو، ہاں اٹھ پو. اللہ منتیں نہیں کرے گا. اللہ کہو سبحان اللہ. اللہ کیا کہے گا؟ سنو، فإنما هي زجرة واحدة، کہو سبحان اللہ. فإنما هي زجرة واحدة، ہم ایک ہی دفعہ ڈانٹ پلائیں گے. کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ. فإنما هي زجرة واحدة، اٹھو فإذا هم بالساہرة، ساری کائنات میدان میں لگی ہوگی. ایک کریا کھانے. فإنما هي زجرة واحدة، اٹھو، کیا کہیں گے؟ قم، اٹھو. فإذا هم بالساہرة، سب کے سب کہاں ہوں گے؟ میدان میں ہوں گے. سورہ نازعات آیت نمبر 13 اور 14 قرآن آگے بھی بتاتا ہے میدان میں اٹھ کر کیا کریں گے. میدان میں اٹھ کر کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. قرآن چھوڑتا نہیں. تینو موضوع تقریر کی سناما. کہو اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. محمد پر تو جادو چل گیا ہے، محمد پاگل ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. جب مر کر مٹی ہڈی چورا ہو جائیں گے کون اٹھا سکتا ہے بھلا ہمیں؟ اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے باپ دادا جن کو ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، قبروں میں پڑے ہوئے، ان کو کون اٹھائے گا؟ مولا کائنات نے کہا قل، میرے محبوب اپنی طرف سے جواب نہ دو، میری طرف سے جواب دو. اللہ کہتا ہے نعم. اللہ کیا کہتا ہے؟ نعم، ہاں ہاں، تمہیں بھی، کیا تم کو بھی. اب آباؤنا الاولون، تمہارے پہلے باپ داداؤں کو بھی. قل، میرے محبوب بتائیے، نعم، ہاں ہاں. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کیا کہہ دیا قرآن؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. میرے محبوب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں، تمہیں بھی اٹھنا ہے، تمہارے باپ دادا کو بھی اٹھنا ہے. سنو، جو دنیا میں محمد کی نہیں مانے گا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب یہ بھی کہہ دو، آج جو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نہیں مانے گا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، قیامت کے دن تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. قبروں سے نکلو گے، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. فرشتے کہیں گے تو کہتا تھا، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا تھا ہم نے اٹھنا کوئی نہیں. تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا تھا کہ ہم نے آج کی یہ ہے ذلت. آج کیا ہے؟ سنو، قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، کافروں نے 3 مرتبہ قسمیں کھا کر کہا کہ ہم نے اٹھنا کوئی نہیں. کتنی مرتبہ؟ کافروں نے 3 مرتبہ قسمیں کھا کر کہا ہم نے اٹھنا کوئی نہیں. اللہ نے 3 مرتبہ ہی قسم کھا کر جواب دیا کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے. کیا؟ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ترکی بترکی.
انہوں نے کتنی دفعہ قسمیں کھائیں؟ بولو. ایک قسم سورہ یونس میں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک دفعہ سورہ یونس میں، ایک دفعہ سورہ سبا میں، ایک دفعہ سورہ تغابن میں. وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قسمیں کھائی ہیں. کیا 3 دفعہ قسمیں کھائی ہیں کافروں نے، ہمیں کوئی اٹھائے گا؟ اللہ نے 3 دفعہ قسمیں کھا کر جواب دیا ہے کہ ہم اٹھائیں گے. کتنی قسمیں؟ کافروں کی کتنی قسمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی قسمیں؟ امام ابن کثیر، مفسر ابن کثیر، خدا اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے کہا اس موضوع پر قرآن میں 3 قسمیں ہیں، لا رابع لہا، چوتھی قسم نہیں. عبدالحق رشیدی کہتا ہے امام ابن کثیر بھول گیا ہے، چوتھی قسم بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ. خیر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تمہیں اٹھنا بھی ہے اور کیا ہونا ہے؟ ذلیل بھی ہونا ہے. کیا؟ اور ہم نے کیا ہونا ہے؟ کہو اللہ اکبر. کافروں نے کیا ہونا ہے؟ اچھی بول ہے، ڈرنا ہے، تو نہیں کافر تو بول. کیا ہونا ہے؟ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم نے کیا ہونا ہے؟ ذلیل ہونا ہے. سنو، ہمیں اٹھانے کے لیے لمبے چکر چلانے کی ضرورت کوئی نہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی مرتبہ کہیں گے اٹھو. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تم دیکھ رہے ہوگے کہاں آ گئے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تم دیکھ رہے ہوگے ہم کہاں آ گئے. سورہ صافات آیت نمبر 19. تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں، سورہ زمر میں کہاں وہاں ایک اور لفظ بھی آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجرموں کو قیامت کے دن کھڑے ہو کر ذلیل ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ فانفل وما قدر الله حق قدره والارض جميعا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور. ہمارا فرشتہ ایک دفعہ بگل بجائے گا، گھنٹی بجائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ساری کائنات پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش، وہ قیامت کے دن بھی بے ہوش نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے بتایا وہ کون ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن بے ہوش کون نہیں ہوگا؟ حضرت موسیٰ. بولو کون؟ حضرت موسیٰ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا جب میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھوں گا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ، میں موسیٰ کو دیکھوں گا وہ اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑے ہوئے کھڑا ہوگا. اللہ کے نبی نے بتا دیا الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا اس پر قیامت کا دھماکہ بھی کوئی اثر. وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہودیوں تمہیں اتنی بڑی نعمت ہم نے دی تھی. آ رہا ہے سمجھ؟ یہودیوں اتنی بڑی ہم نے تمہیں نعمت دی تھی. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ موسیٰ بے ہوش کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے ہر چیز ہمیں سمجھائی ہے. بولو اب بول تب ہے. ہمارے نبی نے ہر چیز ہمیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر کی یا حضرت معاذ کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یا حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا
بول ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی بتایا. یہ حدیث ہے، تفسیر روح البیان میں موجود ہے. بتایا. ویسے میں ایک بات کہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سارا کچھ دستا، تیرا پیو تے بیبے مرے تو کی کرنا ہے اے نہ دسیا. اے ختم خور مولوی دے چھڑتا تو رج لانا کجراں کولوں، زکات دیندے نہیں، صدقہ دیندے نہیں، خدا کے راستے میں دیتے نہیں، تو تے ٹھڈ بھرنا. ہاں یہ نہیں بتایا، نہ سارا کچھ بتا دیا. کیا خیال ہے؟ یہ بھی دسیا ہونا ہے کہ نہیں؟ جو پیارے نبی دسیا ہونا ہے کہ نہیں؟ جو پیارے نبی بتایا ہے ہم کہتے ہیں وہ دین ہے، جو نہیں بتایا ہے ہم کہتے ہیں بکواس ہے. یورپ کے انڈے ہیں گندے، پھینکو ان کو گندی کالی میں. بس اتنی سی بات. ہاں اللہ اکبر. ہاں یا رسول اللہ، موسیٰ کیوں نہیں بے ہوش ہوگا؟ سننا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ختم کریں؟ دیکھ لو حالے تو کنکریاں بولن گی. کنکری لالا کنکری بولے نہ بولے، اختر تو بول پیا نا. چلو اللہ آپ کو بلاتا ہی رکھے جی. اللہ اکبر. ایک بات کہتا ہوں، اللہ کا نظام نظام عدل ہے، اس میں انصاف ہے. کیا ہے؟ دیکھو حضرت موسیٰ بے ہوش، عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت موسیٰ پر یہ قیامت کے دھماکے کا اثر کیوں جتنا قیامت کے دھماکے سے بے ہوش ہونا ہے نا، حضرت موسیٰ کوہ طور پر وہ بے ہوشی کاٹ چکا ہے. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل، جب پہاڑ پر اللہ سبحانہ وتعالی کی تجلی پڑی، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا. خر موسیٰ صعقا، موسیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے حدیث کے ترجمے کے ساتھ نہیں کہا، یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اللہ کا نظام نظام عدل و انصاف ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے. آگے پیارے نبی کا فرمان ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوں گے وہاں کوہ طور پر جو ہو چکے تھے. یہ اس کا بدلہ ہے، اس رب کا نظام آخری آیتیں پڑھ رہا تھا میں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر گھنٹی بجے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ساری کائنات قبروں سے نکل کر کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی اور حیرت میں دیکھتی ہوگی. قیام ينظرون. اب اللہ کی تجلی پوری کائنات پر پڑے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، میدان حشر میں سب سے پہلے نبیوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو لایا جائے گا. آگے کیا ہے؟ نبیوں کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاء، نبیوں کو لایا جائے گا. ہر بندے کے گواہ ساتھ ساتھ آئیں گے، ہر بندے کے. وَالشُّهَدَاء، ہر بندے کے ایک دو فوجی. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فوجی ساتھ آئیں گے. دو یہ سورہ قاف میں دو اور آئے ہیں.
وشہید، ایک نے رجسٹر آگے سے پکڑا ہوگا لگا ہو، ایک پیچھے سے کہتا ہوگا ٹر اگاں چل، یہ گواہ ہوں گے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون سائق و شہید. یہی اس کو سورہ زمر میں قرآن کہتا ہے والشہداء وقضی بینہم بالحق. پھر اللہ فیصلہ کرے گا. کون کرے گا؟ قیامت کے دن محمد کی نہ ماننے والوں تمہیں کیا ہونا ہے؟ ذلیل ہونا ہے. آج نہیں مانتے ہو، میں نے کہا تھا قبر سے اٹھو گے کیا پڑھتے ہوئے؟ تسبیح. یہ بھی قرآن کہتا ہے یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں بلائے گا فتستجیبون بحمدہ، اللہ کی حمد کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے قبروں سے نکل آؤ گے. آخری بات اگر آپ کو نہ سنائی تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آخری بھی سنتا جا. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے والے کیا ہوں گے؟ بول بول کیا ہوں گے؟ تیری جان چھڈن لگا، زور دی بولیں گا تو چھڈاں گا. کیا جی؟ ذلیل کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. آگے سن. کافرو، محمد کی نہ ماننے والوں تمہیں کیا ہونا ہے؟ بولو کیا ہونا ہے؟ ذلیل ہونا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی غلامی کرنے والوں تمہیں عزتیں ملیں گی. کیا ملیں گی؟ ان المتقین، قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر، متقی مزوں میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ میدان حشر میں. کہاں ہوں گے؟ فی مقعد صدق، ان کو سچی سچی کرسیاں ملی ہوں گی. کیا ملی ہوں گی؟ فی مقعد صدق، کیا ملیں گی؟ کرسیاں ملیں گی. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، قدرت والے اللہ کے پاس. کیا ملے گی؟ کرسیاں ملیں گی. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. موضوع تو کچھ اور تھا لیکن قرآن کا سمندر کہیں سے کہیں آپ کو لے گیا. اللہ اکبر.